بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان ایک بڑا ہی منفرد اور عجیب ملک ہے. یہاں پہ جو وفاقی حکومت ہے وہ رات کی تاریکی میں پیٹرول مہنگا کر دیتی ہے, اچانک بجلی مہنگی کر دیتی ہے, گیس مہنگی کر دیتی ہے, اور صبح جو ہے وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے جی ہم روٹی سستی کر دیں گے, اور پھر چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تندوروں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان, ایک ایسا ملک ہے جس کو نیوکلیئر پاور کہا جاتا ہے, یہاں پہ وفاقی حکومت رات کو پیٹرول مہنگا کرتی ہے اور صوبائی حکومت صبح کے وقت کہتی ہے جی روٹی سستی ہو گئی ہے. جب آپ مارکیٹ میں جا کے پتہ کرتے ہیں کہ روٹی سستی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو پتہ چلتا ہے کہ جی روٹی تو وہیں کی وہی ہے, اور جس نے سستی نہیں کی اس کو پکڑ کے لے گئے ہیں. اچھا, دوسری طرف اپوزیشن کا کیا حال ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی ہم حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے, اور دوسری طرف اسی اپوزیشن کے کچھ رہنما جو ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے جی کہ کیا عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے آپ کسی سے مذاکرات کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ جی بالکل ہم عمران خان کو جلد رہا کروا لیں گے. تو حکومت کے اندر بھی ہمیں کنٹراڈکشنز نظر آ رہی ہیں, اپوزیشن میں بھی کنٹراڈکشنز نظر آ رہی ہیں. تو اس پہ بات کریں گے. پہلے ہم تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور علی خان صاحب سے, اور اس کے بعد ہم جو مسلم لیگ نون ہے اس وقت حکمران جماعت ہے اس سے بھی بات کریں گے. گور صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. تھینک یو. ابھی پچھلے دنوں آپ نے پشین میں جلسہ کیا اور اس میں بہت سی دیگر پارٹیوں کے رہنما بھی آپ کے ساتھ تھے, اور ہم نے سنا ہے کہ آپ مزید بھی جلسے کرنے والے ہیں. لیکن دوسری طرف جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں علی مین گنڈا پور صاحب, ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کسی سے مذاکرات کریں, وہ کیا جواب دیتے ہیں ذرا سنیں. اس وقت جو خان صاحب کی جو رہائی کی خبریں چلتی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مین کردار ہے اور میڈیشن کے لیے آپ کور کمانڈر سے بھی ملے. کوئی مذاکرات کی یا میڈیشن کی, تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے خود بھی ہمیشہ کہا ایک بات, بارہا کہا کہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں پاکستان کے لیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری وجہ سے پاکستان کی ترقی ہوتی ہے میرے ہٹنے سے تو میں ہٹنے کو بھی تیار ہوں. باقی عمران خان کی جو رہائی کی بات ہے ہم اس کے لیے پوری کوشش کر بھی رہے ہیں, ہم کریں گے بھی صحیح. ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں, سارے جیلی کیسز ہیں. تو گور صاحب, علی مین گنڈا پور صاحب نے کوئی تردید نہیں کی, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے. تو مذاکرات اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں ہے, لیکن ایک طرف حکومت کے خلاف تحریک بھی چل رہی ہے اور دوسری طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. تو مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک مذاکرات ان کے کہنے کا تعلق ہے تو obviously پالیٹکس میں اگر آپ ہے تو ڈائلاگ کا دروازہ تو بند نہیں ہونا چاہیے, ڈائلاگ آل دا ٹائم ہونے چاہیے. لیکن اس حکومت کے ساتھ ہم کیا ڈائلاگ کریں. کل والی اگر میں آپ کو بتاؤں, کل کا جو سیشن ہم نے بلایا تھا, سیشن ہم نے ریکویزیشن کیا تھا آرٹیکل 54(3) کے انڈر ہم نے ریکویزیشن کیا تھا. ہمارا ایجنڈا ہونا تھا, جوڈیشری پہ بات ہونی تھی, لیکن نہ ہی اسپیکر صاحب نے ہمارا ایجنڈا رکھا, نہیں ہمیں بولنے کا موقع دیا. ان سے اسپیچ اوت لے لیا اور پروروگ کیا سیشن کو. تو اس کے ساتھ کیا بات کرنی. لیکن جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی صورت ڈیل کے نتیجے میں یا ڈائلاگ کے نتیجے میں خان صاحب رہا نہیں ہوں گے. نہیں ہم چاہتے. ہم تو کورٹوں میں جا چکے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہے, بیس لیس کیسز ہے. عدلیہ سے ہم بارہ درخواست کرتے چلے آ رہے کہ جس سپیڈ سے ہمارے خلاف کیسز چل رہے تھے, 14 گھنٹے کیس چلا رہے تھے, 10 منٹ کی بریک کرتے تھے, بغیر کراس ایگزامینیشن کا موقع دیے ہوئے, بغیر ایویڈنس پروڈیوس کرتے ہوئے, کیس لگا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے ججمنٹ دے رہے تھے, کیس لگا ہوا ہے آرگومنٹس کے لیے اور ججمنٹ آئی ہے, اور وہ بھی 30 پیج کی ججمنٹ ود ان 30 منٹس. تو یہ سارے ایسی چیزیں کہ اگر عدلیہ اس کو دیکھے اور کھلے دل کے ساتھ کرے اور انصاف کے تقاضے پورے کر کے دیکھے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے ہماری ساری 3 جو ججمنٹ سے آئی ہیں یہ ختم ہو جائے گی اور خان صاحب رہا ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی مہینے ہونے یہ چاہیے تھا میر صاحب کہ یہ ایون عید سے پہلے ہونے چاہیے تھا, کیونکہ کیس جو چل رہا تھا اس کی اپیل میں اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے. الیکشن جو توشہ خانہ کا کیس ہے, نیب کا کیس, اس میں نیب کے پراسیکیوٹر نے, وکیل نے خود ایڈمٹ کیا کہ یہ ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے, آپ سسپینڈ کر دیں. اب رہی باقی 2 کیسز, اور ایک جو القادر والا کیس ہے جس میں بیل کا ایشو ہے, اس میں تو خان صاحب ٹرسٹی ہے, اس میں تو نہ لینے کی بات ہے نہ دینے کی بات ہے, بلکہ جو 2 گواہ تھے سرکار کے, دونوں نے ایڈمٹ کیا کہ خان صاحب نے اس میں فائدہ نہیں لیا اور خان صاحب کی سٹیٹس ٹرسٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو یہ بھی ختم ہونے چاہیے. تو آج آپ گئے عمران خان صاحب کو ملنے ڈیالہ جیل, تو وہاں پہلی دفعہ آپ کے اور خان صاحب کے درمیان ایک موٹا سا شیشہ حائل تھا. یس, یہ فرسٹ ٹائم ہوا. مطلب یہ ہے کہ سختی بڑھ گئی ہے.
سختی دیکھو ان کے تو ارادے یہی ہے. اگر آج سے انہوں نے شیشہ رکھا اور ہمیں بولنے نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا پلان تو یہی ہے کہ خان صاحب کو کچھ زیادہ عرصہ کے لیے رکھ لیں. شیشہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ شیشہ نام میں خان صاحب کے ساتھ کبھی کان میں بات کرتا تھا یا اس کی سم ٹائم ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جاتی تھی. وہ جو خان صاحب ایسے بات کرتے تھے، ہاں جو خان صاحب ایسے بات کرتے تھے تو انہوں نے وہ رکھا ہے کہ یہ آپ بات نہ کریں، لیکن یہ ہائی کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن ہے. اچھا، ہائی کورٹ نے کہا تھا ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے، جو روٹین کی آپ میٹنگ کرائیں گے وہاں آپ کرائیں گے، کوئی نہیں بیٹھے گا وکلاء کی میٹنگ میں. تو یہ وکیلوں والی میٹنگ اچھا، اس میں کوئی میں انسٹرکشن آلدو بھی لیتا ہوں، ساری انسٹرکشن خان صاحب سے لیتا ہوں. پارٹی کے لیے بینگ اے چیئرمین از ویری ٹف میر صاحب، لیکن جب آپ لیتے ہیں تو ایچ ان ایوری تھنگ از خان صاحب کے اپروول کے ساتھ، کنسنٹ کے ساتھ. کیونکہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ نہ میں خان صاحب کا سبسٹیچیوٹ ہوں نہ میں اس کا کمپیٹیٹر ہوں. میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ امپریشن ہی کبھی نہ جائے کہ جی وہ سیٹ پہ بیٹھا ہے، پر یہی چلے کہ وہی ہمارا پارٹی چیئرمین کے تھا. اندر اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ سے تھریٹنڈ کیوں فیل کرتے ہیں؟ میر صاحب کچھ کرتے ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں، ہماری یونٹی برقرار ہے. اچھا، آن اینڈ آپ اختلاف ہوتا رہتا ہے، وہ آ بھی جاتے ہیں، کبھی میڈیا پہ آتے ہیں، لیکن جو ہمارا کنسنسس سے ڈیولپڈ ہو جاتا ہے. سو دس از دا اوپینین، وہ ڈیسیجن. چلیں، آپ نے کہا کہ کبھی کبھی اختلافات ہو جاتے ہیں، تو وہ جو کبھی کبھی والے اختلافات ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کو سمجھ لیں. کہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے شو پہ شہریار آفریدی صاحب نے ایک بات کی، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بیرسٹر گور صاحب یہ بھی میری پارٹی کی عزت ہیں. میں نے انہیں کیا کہا ہے کہ لائلسٹ کو پروموٹ کریں، ورکرز کو پروموٹ کریں. میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں، میں علی محمد خان ہم عہدوں کے لیے نہیں آئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ علی محمد خان اور شہریار ہضم نہیں ہو رہا؟ کس کو نہیں ہضم ہو رہا؟ اندر کے منافقوں کو. اچھا جی، زرتاج گل قوم کی بیٹی نہیں ہے، پارٹی کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ؟ اون کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ کے خیال میں زرتاج گل کو پارٹی اون نہیں کر رہی؟ زرتاج گل ہو گیا، عمر ڈار ہو گیا، علی محمد خان ہو گیا، شاندانہ، جنید اکبر، عامر ڈوگر، زین قرے، ایک بہت بڑی لسٹ ہے. یہ کیا ہے؟ جتنے نام شہریار آفریدی صاحب نے لیے سب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، اور خاص کر شہریار آفریدی صاحب کا ہمارے بھائی ہیں. وہ جو کچھ بولتے ہیں اس کا ہمیں بہت لحاظ ہے، بہت لحاظ ہے. دوے جس طریقے سے وہ پارٹی کے ساتھ سخت حالات میں کھڑے رہے ہیں، جو لائلٹی شو کی ہے اس سے. البتہ اس سے میں اکثر ان سے اختلاف کرتا ہوں کہ جی جو کچھ آپ نے کہنا ہے آپ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کہیں. اور جس طریقے سے وہ اشارہ دے رہے ہیں تو ہم پارٹی کے ورکروں کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ سم ٹائم جب ہم نے پولیٹیکل کمیٹی بنائی تھی، کیونکہ ہماری کور کمیٹی میں آلموسٹ 75 بندے ہو گئے. لاسٹ ٹائم ہم نے اس میں کچھ ایڈیشن کر رہے تھے. خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کور کمیٹی میں کتنے لوگ ہیں، تو میں نے کہا خان صاحب اس وقت میرے پاس 68 ہے. تو اس لیے کچھ تھوڑے بندے ہم نے ایڈ کر دیے. تو اس کی وجہ سے تناظر میں ہم نے پولیٹیکل کمیٹی بنائی. لیکن پولیٹیکل کمیٹی کا ہر ایک جو ممبر ہے وہ خان صاحب نے نام دیا اور اس کے حساب سے ہم نے اس کا نوٹیفیکیشن کروایا. یہ والی بات ہے. لیکن وی آر اسٹل کنسیڈرنگ کہ اگر اس میں ہم نے انہیں نمبر بڑھانے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ شہریار آفریدی صاحب وڈ بھی دیر. اور اگر وہ کسی کمیٹی میں حصہ نہیں بھی ہے، اگر کسی کمیٹی میں وہ حصہ نہیں بھی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا ڈیسیجن ہم کرتے ہیں جس میں شہریار صاحب کا آؤٹ پٹ نہ ہو. شہریار آفریدی صاحب علی مین گنڈا پور صاحب سے بھی ناراض نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، وہ ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اور وہ ناراضگی کی نہیں ہے. جنہوں نے وہ سینٹ والے کی طرف شاید آپ اشارہ کر رہے ہیں، انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا سب کے بارے میں، جس پہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمیں بتا دیتے. لیکن سم ٹائم یہی ہوتا ہے کہ سارے لیڈرز ہمارے یہی کہ سمجھتے اور کہتے ہیں اور بجاز کہتے ہوں گے کہ جی ہمیں آپ جب ڈیسیجن لیتے ہیں تو ان میں شامل کریں، اور ہم ان کو شامل کرتے ہیں. لیکن بعض سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر ڈیسیجن ہو جائے اور وہ اس پروسیس میں نہ بیٹھے ہوں تو ان کو فل اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے سم ٹائم ایسا. اچھا، آپ نے خود کہا کہ شہریار آفریدی صاحب ہیں اور بہت سے لوگ ہیں مشکل وقت میں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ مشکل وقت میں پارٹی انہوں نے چھوڑ دی. اب وہ لوگ جو ہیں شاید پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں، ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے. مثلا فواد چودھری صاحب ہیں، علی زیدی صاحب ہیں، تو کیا ان لوگوں کے لیے واپسی کے راستے کھلیں؟ دیکھیے، یہ کا فیصلہ صرف اور صرف خان صاحب کریں گے. جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے، جو پارٹی سے الگ ہو گئے، جو سخت میں پارٹی کو چھوڑ گئے، جو پارٹی کے پاس نہیں آ گئے، ایون وہ لوگ جن کو کچھ خاص بندے تھے ساؤتھ پنجاب کے، جن کو میں نے فون کیا، میں نے ان کو کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے. اور بعض نے کہا کہ جی ہمیں تو خیال یہی تھا کہ شاید آپ ٹکٹ ہی نہیں دے رہے. تو کچھ ایسے لوگ تھے. تو ان کا سارا فیصلہ خان صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ جب آئیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو واپس لینا ہے یا نہیں، اور اگر لینا ہے تو کس ٹرم پہ ان کو واپس پارٹی میں لینا ہے. کیونکہ ہمیں پارٹی کا جو ورکر ہے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. سخت وقت میں پارٹی کے جو ورکر اور سپورٹر ہے ان کا یہی خیال ہے کہ جو سخت وقت میں پارٹی کو چھوڑا ہے یہ ڈیسیجن صرف خان صاحب ہی کریں. آپ کو لگتا ہے کہ
اب جو آپ تحریک کا آپ نے اعلان کر دیا ہے تو آپ کی تحریک جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی؟ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی سے. جو تحریک کی ہم میر صاحب چلانے جا رہے ہیں اور جس میں ہمارے پاس 6 پارٹیز ہیں, اور اس مرتبہ بھی ہماری میٹنگ لاسٹ ہوئی تھی جس میں لیاقت بلوچ صاحب بھی آئے تھے. اس میں ہم نے 2 چیزیں بیسیکلی رکھی ہے کہ لانگ ٹرم پہ جانے کے لیے. ایک تو یہ کہ مینڈیٹ پہ ہم جائیں, اور مینڈیٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ مینڈیٹ واپس لیں, پر ہم میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ کسی بھی الیکشن میں کسی بھی اسٹیج پہ, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو, پروونشل ہو, بائی الیکشن ہو, نیشنل الیکشن ہو, اس میں کسی بھی صورت میں دھاندلی نہ ہو. یہ ہر صورت ہم نے انشور کرنا ہے. اور دوسری بات ہے, جس طریقے سے عدلیہ کے لیٹر آئے تو یہ پورے پاکستان اور ملک اور قوم کے لیے لمحہ فخریہ ہے کہ جج صاحبان خود انصاف کے طلبگار ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور ہمارے گھروں میں آیا جاتا ہے, ہم پہ پریشر ڈالا جاتا ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسی صورتحال کبھی نہ ہو, عدلیہ پہ نہ کوئی پریشر ڈالے اور نہ ان کو کوئی زیر کرے, نہ ان میں کوئی انٹرفیئرنس کرے. اسپیشلی جب کہ جج صاحبان نے لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی بھی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. سو وی وانٹ ٹو میک شیور کہ انٹرفیئرنس نہ ہو. اچھا, آپ نے جو ابھی پشین میں جلسہ کیا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف نعرے لگے, اور ایک اور بھی جو سینئر رہنما ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, ان کے خلاف بھی کچھ لوگوں نے نعرے بھی لگائے, آوازیں بھی لگائیں, لیکن وہ میڈیا پہ اتنی نظر نہیں آئیں. یہ جو معاملات ہیں ان کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ دیکھیں, عوام میں تو ہمیشہ جو آپ کے ورکر سپورٹر ہوتے ہیں وہ ایک نظریے کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم ان کے سخت حالات بھی ہوتے ہیں, اور آوازیں, آپ کی بات صحیح ہے, لگی تھی, ان کو روکا گیا تھا. اور ہم سب کو یہی یقین کرا رہے ہیں کہ اگر ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے تو ہم نے یہ پولیٹیکل الائنس کو ساتھ لے کے جانا ہے. ہمارے اپنے اپنے پارٹیز ہیں اور ہمارا ویژن اور نظریے ڈیفرنٹ ہے, ہمارے مینیفیسٹو ڈیفرنٹ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے. چاہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہے, چاہے وہ وحدت المسلمین ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ گڈ فار دا کنٹری جو ہے ان کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ بہتر ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہم 2 پوائنٹ پہ ایجنڈے پہ چلنا چاہتے ہیں. یہ ایک جو عدلیہ کی آزادی, اور دوسرا کہ الیکشن میں کبھی انٹرفیئرنس نہ ہو اور الیکشن میں دھاندلی نہ ہو. اچھا, آج کافی عرصے کے بعد جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں, وہ مارکیٹ میں گئے اور انہوں نے روٹی کی قیمت کو چیک کرنے کی کوشش کی. میں آپ کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں, اس پہ میں پھر آپ سے سوال بھی کرتا ہوں. دیکھیں جی, آج نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ مارکیٹ میں گئے. اور نان کتنے کا دے رہے ہیں؟ ذرا دکھائیں 16 والی روٹی جو دیوار پہ لگائیں. کہیں 20 روپے نا دوبارہ دے دینا. پہلے 20 کی تھی, اب ماشاءاللہ 16 کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, 16 کی خریدنی ہے, یہ بھی 16 کی بیچ رہے ہیں. آپ لکھ کے بھی لگا دیا. ہم نے روٹی کی قیمت 16 کر دی اور نان کی کر دی ہے 20. نوٹیفیکیشن آ گئے ہیں, 16 سے زیادہ پیسے نہیں دیں. اچھا, ایک طرف پنجاب گورنمنٹ نے روٹی اور نان کی قیمت میں کمی کی ہے, تو دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اس میں کمی کی ہے. دونوں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ روٹی اور نان کی قیمت کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو بیرسٹر گوہر صاحب, یہ اچھی بات ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ چیف منسٹر پنجاب بھی وہی کام کر رہی ہیں اور چیف منسٹر کے پی کے؟ نہیں, نواز شریف صاحب اور مریم نواز وہ ٹک ٹاک سے زیادہ انفلوئنس ہے, تو شاید وہ 90s کی پالیٹکس کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب نے اپنے دور حکومت میں پہلے میں جو لیفٹیننٹ جنرل تھا ان کو لا منسٹری دی تھی, اور جو جسٹس سے ریٹائر تھے ان کو ڈیفنس منسٹری دی تھی. آپ کو یاد ہوگا جو 2 تھے. یہ وہی کر رہے, جو کام مجسٹریٹ کا ہے وہ اس کے لیے خود جا رہے کہ 4 روپے, اور یہ اگر 4 روپے روٹی کو کم کر دیں تو 8 روپے باقی چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں, تو اس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملنا جس طرح پنجاب میں یہ کر رہے ہیں. کے پی کے کا بالکل ڈفرینٹ ہے. کے پی کے میں نہ صرف یہ کہ وہ آٹے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن میر صاحب جو انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, اس کو سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھنا چاہیے. ٹک ٹاک اور یوٹیوب سے نکل کے دیکھنا چاہیے. آپ نے صرف نہیں ہے کہ مہنگائی ہے کہ آٹا کتنا مہنگا ہے, ایجوکیشن مہنگا ہے, ہیلتھ فیسلٹیز مہنگی ہے, آپ کو پیٹرول, گیس, بجلی, کوئی ایک چیز, یو جسٹ نیم اٹ, یہاں کوئی چیز نہیں. اور یہی تو ہم کہتے چلے آ رہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے, جو بعد آزاد ہوئے وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ کے جو کے پی کے گورنمنٹ نے بھی روٹی اور نان کی قیمت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس میں کتنی کامیابی ہوئی ہے آپ کو؟
فی الحال تو ابھی ہو رہی ہے، پہلے ابتدائے دیکھتے ہیں کہ کتنا ہی ہو رہا ہے، لیکن جو ایک ریٹ گورنمنٹ طے کرے، اینڈ ابویسلی ہمارے لاء کے مطابق ریگولیٹری اتھارٹی ہے، مجسٹریٹ کا فرض ہے ایسی جو ہوتے ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے، جو بندہ بزنس کرتا ہے وہ اسی ریٹ پہ دے۔ اچھا ذرا چیک کرتے ہیں جی، پشاور میں ہمارے رپورٹر ہیں ابو بکر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ذرا مختصراً بتائیں جی ابو بکر صاحب کہ پشاور میں کیا صورتحال ہے، روٹی سستی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی بالکل، پشاور میں روٹی کی قیمت کم نہ ہو سکی۔ گزشتہ روز ضلعی انتظامیہ نے 100 گرام روٹی کی قیمت 15 روپے جبکہ 200 گرام روٹی کی قیمت جو ہے 30 روپے مقرر کرنے سے متعلق اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد ہوتے نظر نہیں آ رہا۔ یہ صرف اعلانات کی حد تک ہے، یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، نہ کوئی اے سی آتا ہے نہ کوئی ڈی سی آتا ہے۔ حکومت سے یہ درخواست ہے کہ اس پہ سخت سے سخت کارروائی کرے کہ جلد سے جلد ریٹ کا کم ہو جائے۔ دوسری جانب نان بھائیوں کا یہ بتانا ہے کہ ایک طرف گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف آٹے کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئی، تو جو قیمتیں مقرر کی گئی ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے وہ مناسب نہیں، اور اس میں انہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ اچھا، یہ ہم پنڈی یا لاہور کا بھی پتہ کر کے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ روٹی سستی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن گور صاحب پشاور میں تو ابھی سستی نہیں ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی مجسٹریٹ صاحب آ کے چیک بھی نہیں کرتے۔ نہیں تو یہ تو فینومینا اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ اگر سستی ہو، ریٹ سستے ہو، جس ریٹ پہ آپ کو آٹا ملے جو حکومت کی طرف سے آنا ہو، اس پہ سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر 4 روپے کا ریلیف ہے، 1 روپے کا ریلیف ہے، وہ عوام کو پاس آن ہونا چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہر صورت ہونے چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت عوام کا اصل مسئلہ جو ہے وہ روٹی ہے اور بجلی اور گیس اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں، لیکن آپ کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن جو عوام کا اصل مسئلہ ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا؟ نہیں، وہ اس اصل مسئلے کے ساتھ یہ بھی اس کا ایک بیسک ہے، میجر ہے کہ آپ کا منڈیٹ اگر کوئی چرائی کرتا ہے، جس کے پاس عوام کا منڈیٹ ہی نہیں ہے اور منتخب ہی نہیں ہو سکتا، آپ اس کو آ کر کے اقتدار میں بٹھا دیتے ہیں تو وہ سخت فیصلے نہیں کر سکتا اور اس کے پاس کنسٹیٹیوشنل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹ کریں۔ تو دونوں ہونے چاہیے اور سائیڈ بائی سائیڈ ہونے چاہیے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ سٹرگل بھی کنٹینیو کریں، اور ہمارے پاس اس وقت KPK کی گورنمنٹ ہے، اور ایک بات سے بڑی خوشی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ایک تو پالیٹکس میں بڑھا رہا ہے، ایک عوامی بندہ ہے، اینڈ ہی از فرام باٹم آف ہز ہارٹ، وہ چاہ رہا ہے کہ میں کچھ ایسے پروجیکٹ امپلیمنٹ کرواؤں جو عام بندے کو ریلیف جا سکے۔ اچھا، اب آخر میں آپ سے میں نے ایک بات پوچھنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ جی آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی راولپنڈی میں، تو اس میں بہت سے معاملات پہ بات چیت ہوئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت جو ہے اس پہ شدید تشویش ہے، اور یہ کہا گیا پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا، اور خاص طور پہ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم اور نسل کشی کی مذمت کی گئی۔ بشام میں چینی شہریوں پر بزدلانہ دہشت گردی کے حملے اور بلوچستان میں معصوم شہریوں کا بہیمانہ قتل کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ تو گوہر صاحب، جو کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پہ جو افواج پاکستان نے جس موقف کا اظہار کیا ہے، آپ کے خیال میں یہ اچھی بات ہے؟ میر صاحب ہونے تو چاہیے اسی طرح، لیکن گورنمنٹ سے ایک ضرور میں کہوں گا کہ ان کی فورن پالیسی بڑی فیل ہے۔ کل بھی ہماری سیشن آیا تھا اور اتنی بڑی بات ہوئی تھی ایران اس کا اور اسرائیل کا، جو ایک فرسٹ ٹائم ہوا آفٹر اے لانگ ٹائم۔ لاسٹ ٹائم آلدو اسرائیل نے یہ ضرور کیا تھا، ایران نے یہ ضرور کیا تھا کہ ایون امریکن بیسس پہ بھی اٹیک کر دیا جو سلیمانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ ایران نے کیا، لیکن کل ڈسپائٹ بینگ پریزنٹ ان دا پارلیمنٹ، ایون فارن منسٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ تک نہیں دی، نہیں اس نے کسی کو اعتماد میں لیا، نہیں انہوں نے فلور آف دا پارلیمنٹ کسی کو کہا ہے کہ ہماری فارن پالیسی ہے۔ میں جو فوج کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہو گیا کہ جو فورن آفس نے جو ریئیکشن جاری کیا ایران کے اسرائیل پہ حملے، اس اسٹیٹمنٹ میں اسرائیل کا نام تک نہیں ہے، اس میں ذکر تک نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ یکجہتی کے ساتھ ہم سارے اظہار کرتے ہیں، اور میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں اگر اس میں اظہار ہے اور بالکل ہے، بجا ہے، لیکن گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی اسٹیٹمنٹ دیں، بیکاز انٹرنل معاملات جو دا فلور آف دا پارلیمنٹ نہیں ہونے ہوتے، وہ آپ کا ترجمان آ کے بتاتا ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، میٹر آف اے پالیسی ہے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے، بیکاز پاکستان کی پالیسی دے کے ہی وہ ہمیں بتا سکتے کہ کون سے عوامل ہے جو پاکستان کنسیڈر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کسی کی انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ اسکلیشن ہو، لیکن اس پہ حکومت نے کوئی پارلیمنٹ چلے ویسے میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت اور فوج ایک ہی پیج پہ ہیں،
جس طرح 2018-2019 میں آپ کی حکومت اور فوج ایک ہی پیج پہ، تو فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر گور صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے روٹی کی قیمت سستی کرنے کا اعلان کیا ہے، اس پہ عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما سے بات کریں گے جن کی حال ہی میں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جبیل لطیف صاحب۔ مجھے کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ یہ بار بار آپ کے شو میں کیوں آتے ہیں، تو آج تو میں نے ان کو اس لیے بلایا کہ ان کی ابھی کچھ ہی دن پہلے، ابھی چند دن پہلے نواز شریف صاحب سے ان کی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد ان سے جو خبریں ہمیں ملی وہ خبریں جو ہیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور آج وہ مارکیٹوں میں بھی گئے ہیں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ۔ تو میاں جبیل لطیف صاحب یہ بتائیں کہ آج نواز شریف صاحب کافی عرصے بعد ایکٹیو ہوئے ہیں، مارکیٹوں میں گئے ہیں، لاہور کی مارکیٹوں میں گئے ہیں، آگے بھی نکلیں گے، لاہور سے آگے بھی جائیں گے، وہ چاروں صوبوں میں جائیں گے، چاروں صوبوں میں جائیں گے۔ تو جو آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اس میں آپ کو کیا سینس ملی کہ یہ جو ایک تاثر ہے جی کہ نواز شریف صاحب دلچسپی نہیں لے رہے سیاست میں، کچھ اکھڑے سے ہیں، کچھ خاموش سے ہیں، یہ تاثر صحیح ہے؟ نہیں، یہ تاثر قائم ضرور کیا گیا تھا، مگر بات ایسی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں 8 فروری کو میجورٹی حاصل نہیں کرنے دی گئی، اور پری پول ریگنگ اور تیسرا الیکشن ڈے بھی جو کچھ ہوتا رہا، بلکہ 21 اکتوبر کے بعد جو کچھ ہونا شروع ہوا تھا، اس کی وجہ سے بہت سے راز ہیں نواز شریف کے سینے میں۔ اس سے پہلے بھی 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں، مگر انہوں نے کبھی مقبولیت کے لیے کوئی دعوے نہیں کیے، کوئی باتیں نہیں کی، کوئی سائفر نہیں لہرایا۔ مگر اگر میری قربانی کے باوجود بھی ریاست کو بھی فائدہ نہ پہنچے، قوم کو بھی فائدہ نہ پہنچے، اور غیر مقبول باتیں کر کے میری مقبولیت بھی جو ہے وہ ختم کروا دی جائے، تو میری ریاست بھی میرے سے تقاضا کرے کہ اب میں بول ہی پڑھوں، تو پھر مجھے ریاست کے لیے کچھ سچ بولنا پڑے گا۔ اچھا، کیا یہ درست ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جی یہ جو 6 ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا ہے اس پہ جو سپریم کورٹ نے کارروائی شروع کی ہے تو اس میں ان کو فریق بنایا جائے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کا تو کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے ابھی تک، مگر جماعت کے اندر سے 95% سے بھی زیادہ، اور اس میں سینئر سارے لوگ شامل ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف فریق بنے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 6 ججز کا خط اپنی جگہ، فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ اپنی جگہ ہے، اس پہ ایک ریفرنس فائل کروایا گیا تھا اور کیا گیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 5 وہ ججز جن کا ہم ذکر کیا کرتے تھے اور کہا جاتا تھا ہمیں کہ آپ کیوں ان کے نام لیتے ہیں، تو پھر ان کی جو کیے ہوئے فیصلے ہیں، جو نقصان ہوا ان کے کیے فیصلوں سے پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستانی قوم کو، وہ کیوں نہیں ڈسکس ہونے چاہیے، ان کی کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کن کے کہنے پہ وہ فیصلے کیے گئے تھے؟ نہیں، لیکن میاں جبیل لطیف صاحب، یہ جو فیض آباد دھرنے پہ جو انکوائری کمیشن تھا اس کی جو رپورٹ آئی ہوئی ہے، ابھی تک جو رپورٹ میڈیا میں آئی ہے، تو اس کے مطابق تو جنرل فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ دیکھیں، حالانکہ یہ بات میں کہتا کہ جناب میں نے فلاں کے کہنے پہ کیا، تو مجھے تو ابھی تک آپ کے پروگرام میں نہ آتا، مجھے گرفتار کر لیا ہوتا کہ اقرار جرم کر لیا بھائی۔ تو یہ تو ایک اقرار کیا ہے اس شخص نے کہ میں نے کیا ہے، یہ تو مانتا ہے نا، تو کیا ہے فلاں کے کہنے پہ، تو ان کو بھی کٹہرے میں لائیں بھائی، شاید حقان عباسی سب کو لائیں، کیوں کوئی کہے۔ لیکن اس میں دیکھیں، کیونکہ میرے شو پہ جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، لیکن آپ نے بھی 2 نام چھوڑ دیے ہیں، یہ زیادتی نہ کریں، بتائیں نا کون۔ آپ انہوں نے کہا نہیں کہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف DG ISPR، اچھا، ان کے بھی نام لیے؟ اچھا، تو ان کو بھی بلائیں نا، جنرل باجوہ اور اس وقت کے جو DG ISI تھے، DG ISI اس وقت کے اس وقت کون تھے وہ؟ آپ کو بتائیے۔ اچھا، چلیں،
تو ان کو بھی بلانا چاہیے. لیکن میں آپ کو نا آپ کے ایک ساتھی ہیں احسن اقبال صاحب جو وزیر داخلہ تھے جی اس وقت. احسن اقبال صاحب نے کیا بتایا جی اس معاملے میں ذرا سنیں. جب پھر یہ معاہدہ سارا ہو رہا تھا تو میں پرائم منسٹر سے ان ٹچ تھا, تو میں نے پرائم منسٹر سے جب یہ پوری عبارت بتائی تو شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ بہتر نہیں لگتا کہ جنرل صاحب اسے سائن کریں. میں نے بھی پھر انہیں کہا, میں کہا جنرل صاحب یہ آپ کا یہ ایک پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے, اس کے اوپر آپ کا دستخط ہونا کوئی مناسب نہیں لگے گا. انہوں نے جنرل فیض نے مجھے یہ کہا جی کہ دوسری پارٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی جب تک میرے اس پہ دستخط نہیں ہوں گے. مجھے یاد اچھی طرح صبح کے وقت میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بھی مناسب نہیں, آپ کے ادارے کے لیے بھی ٹھیک نہیں. لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ یہ پھر قبول نہیں ہوگا معاہدہ اگر اس کو میں وہ گارنٹی میری مانگ. اچھا جی, جو احسن اقبال صاحب ہیں یہ اس وقت پلاننگ منسٹر ہیں, اس وقت یہ وزیر داخلہ تھے, ایک اور بھی تھے اس وقت بھی وزیر دفاع تھے, آج بھی وزیر دفاع ہیں, وہ جنرل فیض کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سنیں. آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ یہ فیض آباد دھرنا اس سازش کا ایک بہت بڑی کڑی تھی جو میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے بنائی گئی. ایک شخص جو ہے انسسٹ کرتا ہے کہ میں اس میں گواہ بنوں گا اس ایگریمنٹ کے اوپر. جنرل فیض جنرل فیض صاحب اصرار کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ جب تک میں سائن نہیں کروں گا آپ کا یہ معاہدہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگا. اچھا اب یہ دونوں منسٹر ہیں اس وقت, آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض نے انسسٹ کیا کہ میں دستخط کروں گا تو معاہدہ کامیاب ہوگا. انکوائری کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے جی کہ نہیں ان کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے, تو کلین چٹ مل گئی ہے. تو یہ تو کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے پھر کسی. دیکھیں جو انکوائری کمیٹی نے جو رپورٹ دی ہے اور جب وہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ مجھے فلاں نے کہا تھا, تو کیا کمیٹی کا کام نہیں تھا کہ ان کو بھی بلاتے؟ کیا کمیٹی کا یہ یا ڈومین نہیں تھی کہ ان کے پاس وہ جا نہیں سکتے تھے یا بلا نہیں سکتے تھے؟ یہ تب ہی چیز فائنل ہوتی اگر ان سے بھی انویسٹیگیٹ کروایا جاتا. اور جو آپ مجھے کلپ سنوا رہے ہیں, کیا میری گردن نہیں پکڑنی ہے آپ نے؟ کیا حقیقت وہ بتا تو رہے ہیں کہ کیوں وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ میں نے سائن کرنے ہیں؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ لانے والا کون ہوتا ہے؟ بھائی دو فریق, ایک فریق سائن کر رہا ہے یا ڈیمانڈ کر رہا ہے دوسرے فریق کی, فلاں شخص کی یا فلاں ادارے کی, تو اس کے بعد بھی کوئی ابہام رہ جاتا ہے. نہیں تو یہ جو احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے جو کہا ہے, اس سے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں بطور ڈی جی سی وہ خود اصرار کر رہے تھے کہ بھئی میں نے دستخط کرنے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ کمزور تھی, لاچار تھی, بیمار تھی, تو اس نے کہا اچھا جی پھر آپ کر لیں دستخط. نہیں, آپ اگر حکومت کو لاچار بیمار کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2017 میں بچے سے تنخواہ نہ لینے پہ جو نااہل پرائم منسٹر کے اس وقت کے 2/3 اکثریت رکھنے والوں کو کیا گیا تھا, حکومت میں تھے نا, تو پھر کیا ہوا تھا؟ نہیں میں دیکھیں نا, اب اس وقت تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور انکوائری کمیشن کی رپورٹ نے بالکل کلین چٹ دے دیا ہے جنرل فیض کو, ٹھیک ہے؟ نہیں تو پھر کلین چٹ تو نہیں, خیر نہیں ہے یہ کلین چٹ نہیں ہے. نہیں ہے. اور میں دوسری بات بھی عرض کر دوں, جو بار بار آپ حکومت کا ذکر کر رہے ہیں, تو 2/3 رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پنجاب حکومت نے روکنا تھا دھرنے سے, وہ نہیں روک سکی. سر میری ایس تو سن لینا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کلین چٹ دے رہی ہے یا بول نہیں رہی یا بیمار ہے, بھئی 2/3 اکثریت رکھنے والی جو حکومت تھی وہ اپنا تو دفاع کر نہ سکی, اور سادہ اکثریت بھی نہ رکھنے والی سے آپ توقع رکھ رہے ہیں. اچھا, تو اب آپ نے شروع میں کہا جی کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ اور آپ کے پارٹی کے ساتھ پری پول ریگنگ ہو گئی. آپ نے اپنے بارے میں بھی کہا تھا میرے ساتھ بھی پری پول ریگنگ ہوئی. پری پول الیکشن ڈے پہ نہیں, کیونکہ جو الیکشن ڈے کے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے فارم 45 فارم 47 اس میں تو مجھے ریگنگ کے آثار نظر نہیں آتے. یہ بتائیں کہ کوئی آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کیسے دھاندلی ہوئی مبینہ طور پہ؟ اچھا, میں ویسے اپنے پہ بات حامد میر صاحب نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ کرنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باتیں اس سے آگے نکل گئی ہیں. ریاست کو جو آج خطرات ہیں, میں بہت چھوٹا میرا ایک کیس رہ جاتا ہے, مگر مجھے اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ اگر ریاست کے اندر انٹرنیشنل سمگلر, وہ لینڈ کے ہوں, وہ گولڈ کے ہوں, وہ اسلحے کے ہوں, وہ منشیات کے ہوں, اگر وہ فارم فنڈنگ میں ملوث ہوں, ایسے لوگ
آپ دیکھیں کہ وہ او سی لاہور مار روڈ پہ جن کا آفس ہو ان کے ساتھ 5 سیٹوں کی ڈیل کریں اور بھاری رقم دیں اس کے بدلے، اور کن لوگوں کے لیے وہ نوٹیفیکیشن لیں جو 9-10 مئی کو ملوث ہیں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں اور کور کمانڈر ہاؤس حملہ آور ہونے میں. اور یہ اس وقت کے جو یا شاید آج بھی ہیں او سی، انہوں نے مجھے خود بتایا الیکشن سے پہلے کہ ان کی ریکارڈنگ موجود ہے میرے پاس کہ یہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہوئے تھے، جن کا وہ نوٹیفیکیشن کرواتا ہے بھاری پیسے. ایک سمگلر کس کے ذریعے؟ او سی کے ذریعے. اور مجھے جہاں تک او سی کا مطلب بس ان کا آفس مار روڈ پہ ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. اور لیکن ریٹرننگ افسر بھی اس میں انوالو ہے. اس سرکاری مشینری ساری جو کیونکہ وہ طاقتور تھا اس نے وہ استعمال کی. اور بدقسمتی یہ دیکھیں، میں کبھی ذکر نہ کرتا اس چیز کا، میرے سے اور میرے دیگر جو کولیگ ہیں جو میرے نیچے صوبے کا الیکشن لڑ رہے تھے، ان لوگوں سے بھی ادارے کے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، پوچھ گچھ کی ہے، میرے ساتھ بھی کیا ہے رابطہ. ہم نے ثبوت دیے ہیں، آڈیو موجود ہیں، ویڈیو موجود یعنی ہے. کہ باقاعدہ اس چیز کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. اور نہیں، میرے علم میں اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن رابطہ کیا گیا، پوچھ گچھ ہم سے کی گئی، باقی لوگوں سے بھی کی گئی. یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں بات ختم ہو گئی ہے یا اتنا بڑا. دیکھیں اگر وہ آپ سے پوچھ گچھ کی گئی کہ اس الیکشن میں کس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے. جی بالکل. رزلٹ کو مینج کیا گیا کس طرح کیا گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ مینج کیا گیا. میں تو آن اوتھ کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں یہی تو حامد میر صاحب دکھ ہے، ہار جیت کسی جماعت کو نکال دو، کسی کو لے آؤ، یہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے. مگر میں فلموں میں دیکھا کرتا تھا، وہ بھی انڈین فلموں میں، کہ وہ جو نیتا کسی کو بنانا ہے تو قانون شکن یا مافیاز جو ہیں، سمگلر جو ہیں، وہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کا نیتا بنا لیتے ہیں. تو یہاں تو عملاً پاکستان کے اندر وہ بھی شہوپورہ میں 5 سیٹوں پہ اس نے کر کے دکھا دیا. اچھا جویل لطیف صاحب، اگر میں یا کوئی اور جرنلسٹ یہ بات کرے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ کی جو پارٹی کی جو سوشل میڈیا فورس ہے وہ کہتی ہے جی یہ لفافے ہیں، انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں. اب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے کم از کم شیخوپورہ کی 5 سیٹوں پہ، تو آپ پر بھی یہی الزام لگے گا کہ آپ بھی لفافے ہیں؟ نہیں دیکھیں، الزام تو میں کسی کو میری شکل پسند نہ ہوتی، مجھے ہروا دیا جاتا، ہٹا دیا جاتا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. وجہ کہ بدقسمتی سے ہوتا آ رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں. مگر یار یہاں تک حامد میر صاحب نوبت آ جائے کہ آپ سہولت کاری 9-10 مئی کے لوگوں کو صرف پیسے کے لیے آپ کر دیں یار، اس سے بڑا ظلم اور کیا؟ پیسہ چلا الیکشن میں؟ پیسہ چلا نہیں، میں تو اپنے ضلع کی تو بات کر رہا ہوں، 5 سیٹوں کی بات کر رہا ہوں. کتنا پیسہ چلا ویسے؟ اپنا حامد میر صاحب، یہ اتنا پیسہ تھا کہ اگر آپ 5 سال شہوپورہ کو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ نہ دیں، فگر ہی دے دیں کروڑوں کا، کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کروڑوں. اور یہ پیسہ 5 سال ڈیولپمنٹ کا آپ شہوپورہ ضلع کو نہ دیں، صرف وہ پیسہ ان سے لے کے لگا دیں تو 5 سال میں شہوپورہ پیرس بن جائے. 30 کروڑ؟ جی 30 کروڑ تھوڑا کہہ رہے ہیں یار. 40 50 60 70 90 تک کم از کم 90 کروڑ 5 سیٹوں کا. لو جی، یہ جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ شیخوپورہ میں 5 سیٹوں پہ الیکشن مینیج کرنے کے لیے 90 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا. ان کا تعلق ہے جی مسلم لیگ نون سے، پتہ ہے نا آپ کو، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ جویل لطیف صاحب نے کہا. اب ان سے کچھ 2-3 سوال میں نے اور بھی کرنے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب میاں جویل لطیف صاحب. میاں جویل لطیف صاحب، آج نواز شریف صاحب مارکیٹ میں گئے، ان کے ساتھ چیف منسٹر پنجاب بھی تھیں. اچھا لگا کہ وہ روٹی اور نان کی جو قیمت ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کام تو مجسٹریٹ کا ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ
چیف منسٹر کے ساتھ ایک سابق وزیر اعظم بھی جا کے پتہ کر رہا ہے کم از کم لوگوں کے حالات کیا ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ روٹی کی قیمت کنٹرول ہو گئی ہے؟ نہیں، کوشش تو ہے کہ اس کو کنٹرول رکھا جائے، مگر حامد میر صاحب، معیشت کی حالت یہ ہے کہ آپ ہر روز نئے چیلنج سے گزرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ روٹی کی قیمت کم کریں گے، بجلی کی، پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ سوال ہے نا میرا آپ سے کہ رات کو جو ہے وہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ پیٹرول مہنگا کرتی ہے اور صبح چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ مارکیٹ میں جا کے چیک کر رہی ہیں کہ روٹی سستی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور مرکز میں بھی آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، صوبے میں بھی آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، تو یہ کوئی عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا؟ نہیں، مذاق تو خیر نہیں، ایک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ریلیف قوم کو دیا جا سکے، مگر یار بات سیدھی سی ہے کہ آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہ ہو، 2/3 تو بڑی دور کی بات ہے، اگر 2/3 اکثریت رکھنے والی یہ حکومت بننے دی جائے، پنجاب میں تو سادہ اکثریت ہے نا؟ نہیں تو پنجاب میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، 1 مہینہ ہوا ہے تو آپ روٹی کی قیمتیں کم کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو صفائی ستھرائی کا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی چوری کو روکا جا سکے تاکہ لوگوں کو اضافی بوجھ سے کم۔ ذرا یہ دیکھتے ہیں جی کہ یہاں سے صرف 6-7 کلومیٹر دور ہے جی راولپنڈی، وہاں پہ جو چیف منسٹر پنجاب کے احکامات ہیں اس کے مطابق روٹی سستی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ راشدہ شعیب صاحبہ وہاں موجود ہیں، بتا رہی ہیں، دیکھیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے روٹی کی قیمت میں 4 روپے کمی کے اعلان پر راولپنڈی میں عمل درآمد نہ ہو سکا۔ یہاں روٹی بدستور 20 اور نان 25 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ آل پاکستان نان بائی ایسوسی ایشن کے صدر شفیق قریشی کو ایک ویڈیو پیغام میں اشتعال پھیلانے پر MPO 16 کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ شفیق قریشی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ان کو فی الفور رہا کیا جانا چاہیے۔ حکومت اس مسئلے پہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ روٹی کی قیمت سے قبل پنجاب حکومت نے 15 کلو آٹے کی قیمت میں 400 روپے کمی کی، تاہم اس پر بھی مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا۔ نان بھائیوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے گیس کی عدم دستیابی پر مہنگی LPG، مہنگی بجلی اور خام مال کے بعد روٹی کی قیمت کم کرنا ممکن نہیں۔ نوٹیفیکیشن کر دیا گیا، جو ہمیں اعتماد میں لیے کے بغیر انہوں نے اس چیز پہ ورک کیا ہے جو ہمارے لیے بیچنا کیا ناممکن ہے۔ اس میں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں، دکانیں بند کریں۔ یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پرانے ریٹ اپنے بال کریں، 7,000 روپے کی آٹے کی بوری کریں، 8,000 روپے کا فائن کا ریٹ کریں، پھر ہم 16 روپے کی بتیلی اور 20 روپے کا نان سیل کریں گے۔ نان بھائیوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت مذاکرات کر کے ان سے روٹی کی قیمت طے کرے، ورنہ وہ تندور بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیمرامین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، راولپنڈی۔ ایسا لگتا ہے کہ نان بھائی جو ہے وہ حکومت کی بات نہیں سن رہے، نہ پنجاب میں اور نہ ہی خیبر پختونخوا میں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی کوشش کی ہے روٹی کو سستا کرنے کی، وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ پنجاب کی حکومت بھی جو ہے وہ اکثر پنجاب کے شہروں میں کامیاب نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نان بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے پٹرول مہنگا کر دیا، گیس مہنگی کر دی، تو میں روٹی کیسے سستی کروں؟ نہیں، ان کے مسائل اپنی جگہ ہیں، یہ بات تو ان کی بھی نظر انداز کرنے والی نہیں ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ 500 روپے پر تھیلا 20 کلو والا اگر ریٹ کم ہوتے ہیں آٹے کے، تو پھر کیوں نہیں نان یا آٹے کے ریٹ کم ہونے، روٹی کے کم ہونے چاہیے۔ مگر یہ بات درست ہے کہ ان سے بات بیٹھ کے دوبارہ سے کرنی چاہیے، ان کو احساس دلانا چاہیے کہ جو روٹی سستی لے گا وہ بھی آپ کا بھائی ہے، آپ کا عزیز ہے۔ اگر پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت روٹی سستی کرنے کا اعلان کرتی ہے، اعلان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو کیا یہ جو دونوں حکومتیں ہیں ان کی کریڈیبلٹی ختم نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، کریڈیبلٹی ایک بندہ عمل درآمد نہیں ہونے دیتا، اس کو قانون کے سکنجے میں آئے گا وہ، مگر یہ کریڈیبلٹی ان کو اپنی قائم کرنی چاہیے اور کروانی چاہیے، کیونکہ نواز شریف صاحب خود گئے ہیں مارکیٹ میں، ہونی چاہیے اور عمل درآمد اس پہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے پہلے تو سوچ کے کرے، اگر ہو جائے تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اس کو کروانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ میاں جویل نے بہت سی اہم باتیں کی ہیں، الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں، اور یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اس نے روٹی اور نان کی قیمت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوشش میں فی الحال ہمیں کامیابی نظر نہیں آ رہی، لیکن کوشش تو کی ہے، تو یہ جو کوشش ہے یہ قابل تحسین ہے، پنجاب حکومت کی بھی اور خیبر پختونخوا حکومت کی بھی۔ لیکن یہ
ان کے پاس زیادہ دن نہیں ہے, 3-4 دن ہیں, 3-4 دن میں روٹی اور نان کو سستا کر کے دکھائیں. اگر 3-4 دن میں روٹی اور نان سستا نہیں ہوتا تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ کیا ضرورت تھی حکومت لینے کی جب آپ روٹی اور نان ہی سستا نہیں کر سکتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.